بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام 11 تار میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں. کئی ممالک میں کل عید الفطر ہے. دنیا کے جن ممالک میں کل عید الفطر اور وہاں ہمارے پروگرام دیکھا جا رہا ہے ان سب کو بہت بہت عید مبارک. دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع پر بات کی جائے لیکن تلخ حقائق کا سامنا کرنا چاہیے. اگر آنکھیں بند کر لی جائیں تو اس سے حقیقت نہیں چھپ سکتی. مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن حقیقت سے آنکھیں بھی نہیں چرانی چاہیے. 27 رمضان المبارک کے دن ایک واقعہ پیش آتا ہے جب بس کو روکا جاتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو شناخت کر کے ایک لسانی بنیاد پر گولیاں مار دی جاتی ہیں. یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اسی انداز کے واقعات اسی جگہ پر ہو چکے اور اس سے پہلے اسی انداز سے فرقہ وارانہ بنیاد پر بھی لوگوں کو بسوں سے اتار کر چن کر مارا جاتا رہا. ابھی اس واقعے کو ہم بھولے نہیں تھے بلکہ میں اپنی طور پر بات کروں تو میں تو آن ایئر اس کو اگنور کرنے کی اس لیے کوشش کر رہا تھا تاکہ یہ نہ ہو کہ اب عید کے دن قریب آ رہے ہیں اس میں بھی وہی افسوسناک خبریں کہ اس کے بعد لیاری میں ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے فٹ بال میچ کے دوران جس میں 14 یا کچھ اطلاعات کے مطابق 11 بچے مار دیے جاتے ہیں. فگرز میں ڈفرینس ہے لیکن جس میں بچے جاں بحق کر دیے جاتے ہیں, بچوں کو مار دیا جاتا ہے. تلخ حقائق ذرا پروگرام کے آغاز میں کریں گے, ابتدائی حصے میں کریں گے اس پر بات اور پھر پروگرام کے دوسرے اور آخری حصے میں جو کچھ ایک انٹرنیشنل فرنٹ پہ ڈیولپمنٹ ہے, پاکستان اور بھارت کے تعلقات اتار چڑھاؤ جو ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کنٹرول لائن پر مبینہ کچھ پرابلمز ہوئی ہیں, اس حوالے سے ہی بات کریں گے کہ اس کے مستقبل میں کیا امپیکٹ ہوں گے. ایک ایسے موقع پر جب نواز شریف صاحب اور بھارتی ان کے جو ہم منصب ہیں ان کی ملاقات بھی متوقع ہے اقوام متحدہ میں, اور پھر یہ دونوں فرنٹس پہ ٹینشن کبھی بلٹ ہوتی ہے کبھی معاملہ کول ڈاؤن ہوتا ہے. اس پر بھی بات ہوگی پروگرام کے آخری حصے میں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, کل لیاری میں جو افسوسناک واقعہ ہوا خبر ہم تک یہ آئی کہ اس کے جو ٹارگٹ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں سے منتخب نمائندے جناب جاوید ناگوری صاحب تھے, وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا ان سے کچھ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جاوید ناگوری صاحب السلام علیکم. والسلام. ویسے پہلے تو بتائیں اس واقعے سے متعلق کہ مطلب یہ کل کیا ہوا تھا, کیا تقریب تھی اور وہاں پر کیا, چونکہ ظاہر ہے آپ ٹارگٹ بھی تھے, اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی جان محفوظ رہی لیکن بہت زیادہ جانی نقصان ہوا, بہت ہی افسوسناک ترین واقعہ ہوا, لیکن یہ آپ عینی شاہد بھی تھے تو یہ مطلب یہ کیا ہوا تھا کل, ذرا ہمیں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو تھا لیاری میں ہمیشہ کی طرح رمضان میں یہ اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں, ٹورنامنٹ ہوتے ہیں, کرکٹ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں, فٹ بال ٹورنامنٹ ہوتے ہیں, تو اسی حوالے سے جو تھا کہ مجھے وہاں پر مہمان خاص کر کے مدعو کیا گیا تھا وہاں پر. تو جب میں وہاں پہنچا میں نے تقریباً پونے گھنٹے جو ہے میچ کو دیکھا ہے. اس کے بعد جب انعامات تقسیم ہوئے, انعامات میں نے تقسیم کیے فرسٹ اور سیکنڈ آنے والوں کو. اس میچ سے جب میں باہر نکلا ہوں فٹ بال گراؤنڈ سے اس سے, تو جیسے ہی میں اپنی گاڑی کے پاس پہنچا ہوں تو ایسا زوردار ایک دھماکہ ہوا ہے جو دور دور تک جو مجھے دوستوں نے بتایا کہ سنائی دیا گیا ہے. اور اس افسوسناک واقعے میں جو کہ مجھے ٹارگٹ کیا گیا تھا اس میں لیکن معصوم بچے اور جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے 11 سال سے لے کر 13 سال کے معصوم بچے جو ہے شہید ہوئے, جن میں بڑے بھی شامل ہیں. 11 سے زیادہ جو ہے اس افسوسناک واقعے میں جو لوگ شہید ہو گئے اور 20 سے 25 لوگ جو ہے زخمی ہوئے ہیں, جن میں اب بھی جو ہے ان لوگوں کی جو ہے 3 سے 4 لوگوں کی جو ہے شدید حالت ہے اس وقت جو ہے. اور یہ کیا آپ کو کچھ اندازہ, کوئی خدشہ کہ یہ کیا ہوا یہ واقعہ اچانک, یعنی کس سلسلے کی کڑی ہے یا کون سا ہاتھ ہے پیچھے, کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت اندازہ تو یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جمہوریت پسند لوگوں کو تھریٹ آ رہے ہیں دہشت گردوں کی جانب سے. ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے دہشت گردوں کے خلاف بات کی ہے, میری لیڈر جو ہے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی جو ہے اسی بم بلاسٹ کے اندر جو ہے ان کے پاس 18 اکتوبر کو جو ہوا, اور دوسرے لوگوں پر جو ہے اس طریقے کے جو ہے بم حملے ہو چکے ہیں. تو یہ اسی سلسلے کی میں سمجھتا ہوں کڑی ہے. لیاری میں پہلے بھی جو الیکشن کمپین کے دوران عدنان بلوچ جو ہمارے 111 کے صوبائی امیدوار تھے,
ان کی کمپین میں اسٹیج کے پاس جو ہے موٹر سائیکل کے اندر بم نصب کیا گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کی ایک کڑی ہے, کیونکہ ریموٹ سے جو ہے یہ بم کو جو استعمال کیا گیا, اور دھماکہ اتنا شدید تھا کہ وہاں موجود آس پاس گاڑیوں کو اتنا شدید نقصان پہنچا, اور جو ہے کافی لوگ جو ہے اس میں شہید ہوئے. نہیں لیکن اچھا, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ کا جو ایک فال آؤٹ آ رہا ہے, جس کے نتیجے میں مختلف افراد, بے نظیر بھٹو صاحبہ, یہ ان واقعات کی ایک کڑی ہے, یعنی آپ اس کا لیاری کے مخصوص حالات یا کراچی کے مخصوص حالات سے کوئی لنک نہیں سمجھتے, بلکہ وہ جو ایک لہر ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہو رہے ہیں حملے, یہ اس کی کڑی ہے. دیکھیں موجودہ صورتحال سے تو یہی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب جب ریاستی ادارے جو ہے اس کی تحقیقات کریں گے تو تمام صورتحال واضح طریقے سے جو ہے سامنے آ جائیں گی. لیکن اس وقت جو دہشت گردی کی جو ایک لہر ہے پاکستان کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, کیونکہ اتنا زوردار دھماکہ جو کہ لیاری سے گولی مار تک جو ہے لوگوں کو سنائی دیا گیا ہے, اور دور دور تک, اور اس کی اتنی شدت تھی کہ وہاں پر جو ہے گھڑے تک پڑ گئے ہیں روڈ کے اوپر جہاں پر یہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں ضروری میں یہ میرے ذہن سے تو میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ وہ ہاتھ بڑے مضبوط ہیں, وہ بڑے جدید لوگ ہیں, اور بڑے ٹیکنک سے وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کے دہشت گرد جو لوگ ہیں, یہ انہی لوگوں کی سازش ہو سکتی ہے کہ اس شہر کو, اس پاکستان کو جو ہے. لیکن یہ بتائیں جاوید صاحب کہ یہ مطلب ایسا کیا مسئلہ ہے, یہ ویسے تو خیر کراچی کے حالات بطور مجموعی ہی کوئی زیادہ آئیڈیل نہیں ہے, لیکن یہ لیاری میں خاص طور پر کیا مسئلہ ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ جناب لیاری کو الگ کر کے کیوں بات کی جاتی ہے, پورے کراچی میں حالات کون سے بہتر ہیں. لیکن سر اب تو یہ باقاعدہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی 2 دن پہلے آبزرویشن دی نا کہ جناب لا انفورسنگ ایجنسیز کے لیے نو گو ایریا ہے لیاری. یعنی عجیب ہے کہ میڈیا کے لوگ پہنچ جاتے ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز کے لیے نو گو ایریا ہے, تو مطلب ایک جگہ پر عملاً جب رٹ ہی نہیں ہوگی لا انفورسنگ ایجنسیز کی, تو پھر تو وہاں پر جس کا بھی بس چلے گا وہ کر لے گا اس نے جو کرنا ہوگا, اور یوں دیکھا جائے تو بس آپ کا چلتا ہے. یہ جملہ میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے منتخب نمائندے تو آپ ہیں نا, تو یہ سندھ ہائی کورٹ دے رہا ہے یہ آبزرویشن, اس آبزرویشن کے بارے میں کیا کہے گا کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لیے ایک نو گو ایریا بن گیا ہے لیاری؟ میں تو چیف جسٹس میرے قابل محترم ہیں, اور کورٹس میرے جو ہے قابل احترام ادارے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں پولیس اپنی جو ہے کام کر رہی ہے, مجرموں کو پکڑتی ہے, تھانوں پہ پولیس موجود ہے, پولیس اپنا گشت کرتی ہے, پولیس آ رہی ہے. پولیس کا ایک اچھا رول رہا ہے یہاں پر. ماضی میں جو ہے یہاں کے حالات جو تھے انگور آباد اور جو ہے آگرہ تاج کالونی میں جو حالات پیش آئے تھے, اس کے اندر پولیس کی کارکردگی ہے, پولیس اور رینجرز کی کارکردگی ہے. ان لوگوں نے لوگوں کو گرفتار کیا تھا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو ہے لا انفارمیس یہ جو ہے ریاستی اداروں کا جو ہے یہاں کنٹرول نہیں ہے؟ اچھا یہ ایسے کہہ سکتے ہیں جاوید صاحب, یہ ایسے یہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ عزیر بلوچ صاحب, اب وہ ان کے ساتھ وہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے اس پہ تو ظاہر ہے میں کمنٹ نہیں کر رہا کوئی, لیکن صحیح یا غلط یہ رولنگ ہے کہ جناب ان کو حراست میں لیا جائے اور نہیں لیا جا سکتا, تو پھر یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں نا کہ یعنی کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کی رسائی نہیں ہے ان تک اس لیے نہیں لیا جا سکتا نا, تو اس سے ثابت نہیں ہو گیا کہ جناب واقعی نو گو ایریا ہے؟ دیکھیں آپ کراچی شہر کے 18 ٹاؤن ہیں, میڈیا فوکس کرتی ہے صرف لیاری کو. نہیں سر, میں نے اسی لیے دیکھیں میڈیا کا حوالہ نہیں دیا, سندھ ہائی کورٹ کا حوالہ دیا. مجھے معلوم ہے آپ کے آرگومنٹ, اسی لیے سندھ ہائی کورٹ کا حوالہ دیا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم پر اتنا دہشت گردی, دیکھیں میں آپ کو وسیم بھائی ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم پر جو ہے حملے بھی ہم پر ہو رہے ہیں, پھر آپ اس طرح کی جو ہے باتیں کرتے ہیں. تو آپ پورے کراچی شہر سے جو ہے لیاری کو کمپیئر کریں. لیاری کوئی علاقہ غیر تو نہیں ہے. لیاری میں یہاں پر جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کا صادق قریشی کو جو ہے وہاں پر گولیاں مار کر شہید کیا گیا ہے, اور ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو آئے دن مارا جاتا ہے. اور لانڈی کورنگی کے حالات آپ دیکھیں تو ان پورے شہر کے ساتھ اس کو آپ لیاری کو شامل کریں. لیاری کو ایک مخصوص ٹارگٹ فوکس کر کے جو ہے پیش کیا جاتا ہے. لیاری میں یہ ہو گیا, اب گھاس منڈی لیاری میں نہیں لگتا ہے, لیکن اگر وہاں کوئی خبر آتی ہے تو لیاری میں یہ ہو گیا ہے. ماڑی پور روڈ کا اس طرف علاقہ مچھر کالونی ہے, وہ لیاری میں نہیں لگتا ہے, میڈیا میں آتا ہے کہ لیاری میں یہ ہو گیا. یہ تو ایک فوکس ہے, یہ تو ایک ٹرائل ہے ہمارے خلاف. عدالت بھی ٹرائل کر رہی ہے آپ کے خلاف. عدالت کی کمنٹس پہ بتائیں نا. دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا, میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ عدالت میرے لیے قابل محترم ہے, لیکن میں آپ کو ایک وسیم بھائی ایک یہ بات بتاتا چلوں
کہ ماضی میں اس طرح ہوا ہے کہ اس طریقے کے شدت پسند لوگوں کو گرفتار کیا گیا. یہ پولیس کی بڑی کارکردگی ہے, یہ رینجرز کی بڑی کارکردگی ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب ان کو گرفتار کیا ہے تو کورٹ سے بری ہو جاتے ہیں وہ لوگ. تو اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ کورٹس ہمارے لیے قابل محترم ہے, لیکن میں چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس اداروں کو درست کریں. اگر وسیم بھائی میری ایک عرض سنیں, اگر اس ادارے کو درست کریں گے, آپ جائیں, خدا کی قسم آپ کورٹ میں جائیں گے تو وہاں مدعی جسے کہتے ہیں ہم فریادی, وہ ایسا ہوتا ہے کہ بے بس دکھائی دیتا ہے. وہاں پر جوابدار اس طرح سے گھومتا ہے کہ ہر آدمی کو دل کرتا ہے کہ میں جرم کروں اور اس طرح چھوٹ کر باہر آ جاؤں. میرے ساتھ اگلے مہمان بھی ہیں, بس میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے اور اگلے مہمان کی طرف جانے سے پہلے یہ بتائیں, کل کے واقعے کی ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں آپ کسی کے خلاف, یہ کیا کر رہے ہیں, یا کٹوائی ہے اب تک آپ نے؟ بالکل نہیں, اب تو ہم اس سوگ سے باہر نہیں نکل پائے ہیں. ہم نے لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں, ان لوائقین کو جو ہے صبر کی تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مرحومین کو جو ہے جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے لوائقین کو صبر عطا فرمائے. ہم تو ان چیزوں سے جب باہر نکلیں گے تو ہم اس چیز کو ٹارگٹ کریں گے کہ بھائی یہ پولیس سے, انتظامیہ سے معلومات حاصل ہوں گی, ریاستی ادارے وہ تحقیقات کریں گے کہ آیا یہ کن لوگوں کی کارروائی ہے. اس میں ہم تو آپ کو نہیں بتا سکتے کہ یہ کون لوگ ہیں اس میں شامل ہیں. قبل از وقت ہوگا کسی پر الزام لگانا, اور یہی ہے کہ اگر ہم جھوٹا الزام کسی پر لگائیں گے تو اصل لوگ جو ہیں, اصل دہشت گرد جو ہے قانون کے ہاتھوں سے نکل پائیں گے. اس کی پولیس بھی تحقیقات کر رہی ہے, ہم اپنے طریقے سے بھی جو ہے شواہد حاصل کر رہے ہیں کہ کیا وجہ تھی, کیسے یہ واقعہ ہوا ہے, اور کس کے خلاف جو ہے ہم اس کے لیے جو ہے ہم اس کی ایف آئی آر کاٹیں. اور اس واقعے کی میں سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں, اور ان واقعات میں یہی ہوتا ہے کہ جمہوریت پسند ایف آئی آر آپ نے ابھی نہیں کٹوائی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی تعین مشکل ہے, قبل از وقت ہے, بعد میں تعین کریں گے. ٹھیک ہے, بہت نوازش. کس پر کٹائیں گے ہم, کس پر کٹائیں گے آپ وسیم بھائی, آپ بتاؤ کس پر کٹائیں گے, آپ بتا دو کس پر کٹائیں. اگر آپ کو جس پر آپ کو شک, نہیں آپ مجھے بتاؤ, آپ اتنا میڈیا چلا رہے ہیں, آپ بتائیں کس پر کٹائیں. جس پر شک ہوتا ہے اس کے خلاف مجھے بتاؤ, مجھے نام بتا دو, میں نامینیٹ کرتا ہوں. میں خود ایف آئی آر میں اپنے نام سے اپنی مدعیت میں داخل کرتا ہوں. آپ مجھے بتا دو کہ میں کس کے خلاف ایف آئی آر. پتا ہوگا نا کہ آپ کو کس پر شک ہے, مجھے کیسے پتا؟ میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو میں آپ سے تھوڑی پوچھوں گا یار مجھے بتائیں جاوید بھائی کس پر شک ہونا میری بات چاہیے, مجھے پتا ہوگا نا کہ مجھے کس پر شک ہے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں وسیم بھائی, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. آپ پختون جو خواہ میں جو واقعہ ہوا ہے کس کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے؟ شدت پسندوں کے خلاف کٹی ہے نا. پولیس اپنی مدعیت میں کاٹتی ہے نامعلوم افراد کے خلاف. پھر جب اس کی شناخت ہو جاتی ہے وہ ایف آئی آر میں نامینیٹ ہو جاتے ہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ, کوئی نعرہ لے کے سلطان رائی کی طرح آیا تھا کہ بھائی ہم نے یہ بم بلاسٹ کیا ہے وہاں پر. پولیس نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر پولیس کاٹتی ہے اپنی مدعیت میں. وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن ایک بڑی obvious سی بات ہے نا جاوید صاحب, کچھ معاملات میں انسان کو شبہ ہوتا ہے نا, یہ تو بڑی obvious سی بات ہے, تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن بڑی obvious سی بات ہے, کچھ معاملات میں انسان کو شبہ ہوتا ہے. کئی ایسے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں جس میں آپ کی پارٹی نے بھی فوری طور پر کسی کے شک کا اظہار کیا, ایف آئی آر اس پہ کٹوائی جاتی ہے, اور نہیں ہوتا تو نامعلوم افراد کے خلاف. سمپل سی بات ہے وسیم بھائی, ہمیں پورے اس پاکستان کے اندر جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں, جن لوگوں نے بے نظیر بھٹو کو شہید کیا اور جن لوگوں نے یہاں پر جمہوریت پسند لوگوں کو شہید کیا, ہمیں ان تمام لوگوں پر شک ہے. لیکن ہوتا یہ ہے وسیم بھائی, میں آپ کی نالج میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ پولیس اپنی مدعیت میں لیکن اب ٹھیک ہے, صحیح ہے, میں آپ کے بات سمجھ گیا, آپ کوئی پریسائز ہونی. بہت شکریہ جاوید ناگوری صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندے لیاری سے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر موسٹ رہنما جناب فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. السلام علیکم فاروق ستار صاحب. وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں وسیم بدامی؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں فاروق صاحب؟ جی بس ان حالات میں. ہاں تو مجھے یہ بتائیے گا فاروق ستار صاحب کہ لائک واٹ از رانگ, مطلب ویسے تو اگین بطور مجموعی پورے ملک کے حالات کوئی قابل فخر نہیں ہے, لیکن واٹ از سو رانگ وتھ کراچی کہ میں پچھلے جتنے بھی رمضان یاد کر لوں یا جو بھی بڑے بڑے ایونٹس یاد کر لوں, اچھی یادیں ہیں ہی نہیں. کبھی اس شہر میں ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں وہ ایک رات میں 8 I hate to even say this, I hate to repeat this, but ایک رات میں 8 بوریاں مل رہی ہوتی ہیں, کسی کی آنکھیں نکلی ہوئی, کسی کا سر کٹا ہوا. کبھی لیاری میں بچے مارے جاتے ہیں, ایک گھنٹے میں 4 دھماکے. یہ کوئی ہے آپ کو امید ریئلسٹکلی اسپیکنگ کہ معاملہ بہتر ہوگا, یا بس وہی مذمت کرتے ہیں سازش ہے, جمہوریت کے خلاف سازش ہے, کراچی منی پاکستان ہے اس لیے سازش ہے, یا پھر ایک لسانی ہم جو ہے وہ ہے ہماری وابستگی اس لیے ہمارے خلاف سازش ہے؟ یہ ان روایتی بیانات سے آگے جا کے آپ کو لگتا ہے معاملہ حل بھی ہوگا فاروق بھائی؟ میرے خیال میں ہم تو
گزشتہ 5 سالوں سے ان روایتی بیانات سے بہت آگے چلے گئے ہیں، اور قائد طریق الطاف بھائی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شہر کو انتہا پسند دہشت گردوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، یہاں جرائم مافیا بہت تیزی سے اپنے نئے اڈے قائم کر رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ریاست غیر مؤثر ہو گئی ہے، اور حکومت یا تو اتنی نااہل ہے یا وہ بھی در پردہ اس کے کچھ عناصر بھی کم از کم جو لوگ جرائم میں ملوث ہیں ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. تو یہ ایک تاثر آ رہا ہے. اب بات آپ کے خیال میں کون سا تاثر قوی ہے فاروق بھائی، کہ حکومت نااہل ہے یا حکومت ملوث ہے؟ کون سا تاثر ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہی تو سب سے اہم اور سب سے بڑا سوال ہے. اب میری رائے جواب کیا ہے؟ نہیں، میری رائے تو اس سے تو ایک فریق کی رائے سمجھا جائے گا نا. آپ لوگ زیادہ نیوٹرل ہیں، آپ لوگ اگر انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری انتظامیہ، ہمارا قانون اور انصاف کا نظام، اور پھر کیا ہماری سیاسی جماعتوں نے الطاف بھائی کی بار بار کی درخواست کے باوجود کیا وہ سر جوڑ کر بیٹھی آپس میں؟ کیا انہوں نے ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے، جس میں تشدد بھی ہے، جرائم بھی ہے، اور سب سے سر فہرست دہشت گردی ہے جو اس وقت پاکستان کی بقا اور سلامتی کو سب سے سنگین خطرہ ہے، تو کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم ایک قومی انسداد دہشت گردی پالیسی بنائیں، اسے اختیار کریں، اسے فی الفور نافذ کریں؟ ایک کم سے کم قومی اتفاق رائے ہو، ایک قومی ایجنڈا ہو، قطع نظر اس کے کہ مرکز میں کس کی حکومت ہے، قطع نظر اس کے کہ صوبے میں کس کی حکومت ہے. ہم پی ایم ایل این کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور کمیونٹی پولیس کا نظام، ایک مؤثر مقامی حکومت کا نظام جس کی بڑی اہمیت ہے آج کے دور میں پائیدار امن قائم کرنے کے لیے، دہشت گردی کے مستقل خاتمے کے لیے، اس کا بھی ایک رول ہے. لوگوں کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ مقامی حکومت کا ہوتا ہے. لیکن جناب آپ فاروق بھائی بحیثیت ایک فریقی بتا دیں، آپ کی رائے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ایک فریق کی رائے تصور کی جائے گی، لیکن اپنے سابقہ تجربے کی بنیاد پر بحیثیت فریقی بتا دیجئے، یہ سارے باتیں جو آپ کر رہے ہیں اس سے مجھے تاثر مل رہا ہے کہ آپ کنفیوز نہیں ہیں، آپ کے ذہن میں ہے کہ معاملات کا حل کیا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان معاملات کا حل کیا ہے تو پچھلے 5 سال، ابھی تو ٹھیک ہے آپ اپوزیشن میں، لیکن پچھلے 5 سال حکومت میں رہنے کے باوجود ان باتوں پر آپ امپلیمنٹ کیوں نہ کروا پائے؟ دیکھیں ہم پچھلے 5 سال حکومت میں اس لیے تھے کہ ہم پاکستان کو، جمہوریت کو، استحکام کو، معیشت کو اور دیہی اور شہری سندھ کی آبادی کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی قائم ہونے کا ہم ایک موقع فراہم کریں. دیکھیں ہم نے اس لیے یہ آپشن اختیار کیا، لیکن چونکہ اس میں بدامنی میں اضافہ ہوا، تشدد میں اضافہ ہوا، دہشت گردی میں اضافہ ہوا. آج جو صورتحال آپ کے سامنے، جب ہم کہتے تھے کہ کراچی طالبانائز ہو رہا ہے، یہاں دہشت گردوں کے نئے مراکز قائم ہو رہے ہیں، منگو پیر ہو، سلطان آباد ہو، کماری کالونی ہو، زینت کالونی ہو، سوراب گوٹ ہو، کون سے اورنگی کے مضافات ہوں، اور کون سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں اب یہ صورتحال نہیں. دیکھیں پہلے ساجد قریشی ناظم آباد میں تھے تو کسی مسجد سے نکلے تھے، ان کو شہید کیا گیا. منظر امام اورنگی میں تھے، اپنی موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے اپنے گھر سے تو انہیں شہید وہاں کیا گیا. رضا حیدر کو شہید کیا گیا. میرے 3 سٹنگ ایم پی ایس کو یہاں دہشت گردوں نے نہ صرف شہید کیا بلکہ دھڑلے کے ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے مارا ہے، جی ہمارا کوئی بگاڑ سکتا ہے تو بگاڑ لے. اور اس پر نہ کبھی کوئی سو نوٹس لیا گیا، نہ کوئی ٹیلی ویژن ٹاک شوز ہوئے کہ ان کے قاتلوں کے حوالے سے کون ان بے نقاب کرے گا، کون گرفتار کرے گا، اور کب انصاف ملے گا ان تینوں میرے جو منتخب نمائندے تھے ان کی فیملی کو یا ایم کیو ایم کو. اسی طرح سینکڑوں اور لوگ بھی ڈسکشن ہوئی ہے، وہ ڈسکشن کے بعد پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کتنی ہوئی، دیٹ ریمینز اے کوسچن. پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیے تو صرف الیکشن کی مہم میں جب ہم تینوں جماعتیں جو اپنے آپ کو لیفٹ کی جماعتیں کہتی ہیں، جو سیکولر اپنے آپ کو کہتی ہیں، جو مذہبی انتہا پسندی یا فرقہ واریت یا اس طرح کی جو مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے سیاست میں، تو اس میں پیپلز پارٹی، اے این پی اور ایم کیو ایم ہے. اور تینوں کا کیا حال کیا دہشت گردوں نے، کس طرح انتخابات میں پورے پاکستان میں انتخابی عمل سے ان کو باہر کیا. تو اس وقت تو ہم تینوں آپس میں ساتھ بیٹھ گئے تھے. آج پیپلز پارٹی پھر کامیاب ہو کر آ گئی ہے، آج اس کی پھر حکومت قائم ہو گئی ہے، اے این پی وائپ آؤٹ ہو گئی ہے.
تو پیپلز پارٹی اگر لیکن فاروق بھائی اس وقت تو یہ امپریشن بھی دیا جا رہا تھا نا کہ ہم ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تو یہ امپریشن بھی دیا جا رہا تھا نا کہ ہم ہیں لیفٹ کی پارٹیز، بلکہ حیدر عباس رضوی صاحب تھے، تاج حیدر تھے اور بشیر جان تھے. پریس کانفرنس کی آپ لوگوں نے، بلکہ 3 دنوں میں 3 پریس کانفرنسز ہوئی تینوں جماعتوں کی، اور اس میں تاثر دیا گیا کہ ہم تو ہیں لیفٹ کی جماعتیں، ہمیں بنایا جا رہا ہے نشانہ، اور یہ بات ٹھیک بھی ہے، اور دوسری طرف ہیں رائٹ کی جماعتیں جنہیں نہ صرف یہ کہ نشانہ نہیں بنایا جا رہا بلکہ ان کو تو سپورٹ مل رہی ہے، بلکہ وہ تو شاید ایک کوئی اور ایجنڈا لے کر آگے آ رہے ہیں. سر آج اس رائٹ کی جماعت کے صدر کو تو آپ نے سپورٹ کیا، اپنے ووٹس دے کر، وہ اب آپ پاکستان میں حالات کی بہتری کے حوالے سے اس رائٹ کی جماعت سے جس کا نام PMLN ہے، اس کے کردار سے کتنا زیادہ مطمئن اور پر امید ہے؟ اس کے کردار کو ایکچولی ہمیں خود وضع کرنا ہوگا، انہیں انگیج کرنا ہوگا. پورے ملک میں ایک قومی جسے کہتے ہیں سلامتی یا انسداد دہشت گردی کی پالیسی بنانے کے لیے اگر وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا تو میرے خیال میں اب اس جو ہے وہ قومی سطح کی کانفرنس کو ہو جانا چاہیے، ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی صوبائی حکومت میں اگر چلے، وہ وفاق میں جو تھوڑا دائیں بازو کی جماعت ہے، اگر وہ اس میں اس وقت جو ہے وہ اپنا حصہ نہیں ڈال رہے تو کم از کم اپنے صوبے کی تو فکر کریں پیپلز پارٹی اور ہم. اور پیپلز پارٹی اگر ہمیں دعوت دے تو ہم تو تیار ہیں کہ ہم بد امنی کو ختم کرنے کے لیے، ہم دہشت گردی کے مستقل خاتمے کے لیے، یہاں ہر طرح کے جرائم کو سے پاک کرنے کے لیے کراچی کو ہم پورا تعاون کرنے کے لیے فاروق صاحب، یہاں پر جو لا انفورسنگ ایجنسیز کی جو پرفارمنس ہے کراچی کے اعتبار سے اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں، رینجرز کی اسپیسیفکلی پوچھ رہا ہوں، کتنا زیادہ آپ مطمئن یا غیر مطمئن ہے اس سے؟ میں اس کے اوپر کوئی جواب دوں، پہلے تو اگر سیاسی طور پر میں اور حکومت مل کے اگر کوئی نگرانی کر رہے ہوں، ہماری اوور سائٹ اچھی ہو، صوبائی سطح پہ صوبائی اسمبلی کو اس میں کوئی کردار دیا جائے، اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو انٹیریئر کی ہوتی ہے یا وزارت داخلہ سے متعلق اس کو کوئی کردار دیا جائے، یا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یا گورنر ہاؤس میں کوئی کیمپ ایسا قائم کیا جائے جہاں 24 گھنٹے MNAs اور MPs پیپلز پارٹی کے اور MQM کے وہاں بیٹھیں اور ساری سچویشن پر نظر رکھیں. تمام قانون نافذ کرنے والے جو مختلف ادارے اور ایجنسیاں ہیں ان سے اجتماعی طور پر بھی رپورٹ لیں اور علیحدہ بھی رپورٹ لیں. پھر علاقوں میں جو کمیٹیاں قائم کی جا سکتی ہیں شہریوں کی، جن کے بغیر انہیں اونرشپ دیے بغیر تو ہم اس جنگ کو جیت ہی نہیں سکتے ہیں. تو اب ہمیں تو یہ کام کرنا چاہیے. یہ کل کا واقعہ تو ہم یہ پہلے بھی کہہ رہے تھے، دیکھیں کہ آج اگر لیاقت آباد میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، سوسائٹی میں ہو رہا ہے، یہ گلستان جوہر میں ہو رہا ہے، نارتھ ناظم آباد میں بم پھٹ رہے ہیں، پھر الیکشن کیمپین میں عزیز میمن کے جو ہے وہ ریلی میں بھی جو ہے میٹنگ میں بھی اس طرح کا دھماکہ ہوا تھا. تو ہمیں یہ نہیں، ہمیں یہ آج ہمارے کسی کے گھر میں آگ لگی ہے، کل کسی اور کے گھر میں آگ لگے گی. تو ہمیں اس کو ابھی سے اس کے خلاف آخری سوال میرا صرف یہ ہے آپ سے کہ آپ کو صوبے کے عنوان سے پاکستان پیپلز پارٹی اور مرکز میں پورے پاکستان کے عنوان سے مسلم لیگ نون لا اینڈ آرڈر سالو کرنے میں کتنی زیادہ سنسیئر نظر آتی ہے؟ آخری سوال ہے. میرے ججمنٹ سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ سنسیئر ہیں یا نہیں ہے. ورڈز کراچی کی سب سے بڑی جماعت کے سب سے اہم نمائندے ہیں تو آپ کی ججمنٹ ویٹیج تو رکھتی ہے. بہرحال لیکن actions should speak louder than the words. So your comments about their actions or their words, any comment? میرے کامنٹس یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایکشنز مسٹ بگن ٹو اسپیک لاؤڈر دین دی ورڈز. اب عمل کچھ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اب یہ لوگوں نے جو ہمیں کچھ عرصہ اور دیا ہے، 5 سال کے لیے اور منتخب کیا ہے، پیپلز پارٹی کے میرے دوستوں اور بھائیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایک صوبے کی پارٹی بن کے رہ گئے ہیں. اس الیکشن کے بعد سازش بھی ہوئی ہوگی، انہیں جو ہے وہ الیکشن میں مشکلات بھی ان کے لیے بھی تھیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ انہیں اپنی اوور آل جو پرفارمنس ہے، جو صوبہ سندھ ان کا ہمیشہ جو ہے وہ سب سے اہم صوبہ رہا ہے، یہی ان کا لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر اس صوبے میں خدا نخواستہ ایک بار پھر وہ ناکام ہو گئے تو پھر مجھے بتائیے تو پھر پورے سندھ میں کس کی حکمرانی ہوگی؟ پھر تو یہاں دہشت گردوں کی، جرائم مافیا کی. آج بھی جس طرح بھتہ مافیا ہے، اغوا برائے تاوان میں جو لوگ ملوث ہیں، پھر زبان زد عام ہے، لوگ کس کا نام لیتے ہیں، سرپرستی کا تاثر آتا ہے. صوبائی حکومت کی یہ ساری ذمہ داریاں ہیں. ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تعاون کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. چلے میرا آخری سوال وہی تھا، لیکن اب بالکل آخری سوال یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاسی سرپرستی کا تاثر آتا ہے، اور آج شرجیل میمن صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر جو گینگز کراچی میں آپریٹ کر رہے ہیں انہیں سیاسی پشت پناہی حاصل ہے. یعنی میننگ کہ کراچی کی یا سندھ کی دو جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان دونوں کو ایک دوسرے پر شک ہے.
آپ کو بھی سیاسی سرپرستی کا تاثر آتا ہے؟ اور ظاہر جب آپ کہہ رہے ہیں سیاسی سرپرستی تو یہاں آپ کی مراد مجھے یقین ہے اخوان المسلمون تو نہیں ہے، پیپلز پارٹی ہوگی. اور جب شرجیل صاحب بھی کہتے ہیں کہ سیاسی پشت بنائی، ان کا بھی تعلق، ان کا بھی اشارہ حزب اللہ کی جانب نہیں ہوگا، یقیناً آپ کی جانب ہوگا. تو آپ کو سر دونوں کو ایک دوسرے کی جب انٹینشنز پر ہی اب تک ڈاؤٹ ہے تو پھر تو ہم بہت دور کھڑے ہیں نا سولوشن سے، اس کا مطلب اس وقت. اسی لیے تو دیکھیے، اسی لیے تو ان 5 سالوں میں کم از کم ہم نے پچھلے 5 سالوں کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کہا اب ہم اپوزیشن میں رہ کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم کراچی کے امن کے لیے کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے. ہم حکومت میں رہ کے بہت ساری مروت کا شکار رہے، بہت ساری باتیں ہم کھل کر نہیں سکے، جس ظاہر ہے کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی میں ہمارے اوپر بھی یہ بات آئی کہ وہ حکومت ناکام ہوئی تو ہم بھی ناکام ہوئے، ہماری بھی کارکردگی پر فرق آیا، ہماری بھی ساکھ متاثر ہوئی. اس میں یہ کوئی چھپانے والی بات تو ہے نہیں ہے. ہمارے ووٹرز بھی ہم سے بدظن ہوئے، یہ تو ہم نے سامنے کی بات ہے. لیکن اگر ہم صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے دوست اور بھائی بھی صرف محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کو لے کر ہی ہر الیکشن جیتنا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے آسانی سے، تو اب ایسا نہیں ہونے جا رہا. ان 5 سالوں میں وہ پورے ملک سے سکڑ کر صرف سندھ کی پارٹی گئے ہیں. اللہ نہ کرے اگر آج بھی انہوں نے صرف اس بات کا سہارا لیا، تاثر کی بات نہیں، آپ سروے کرا کر دیکھ لیں، مطلب یہ کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کاروباری طبقہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگوں کی شکایت اور سارے لوگ کپڑا مارکیٹ کے 50% لوگ دکانیں بند کر کے چلے گئے، کن کی پرچیاں وہاں پر آ رہی ہیں. تو مطلب اگر اس کی انالیسس کریں، سی پی ایل سی کے ساتھ بیٹھیں، دوسرے نیوٹرل فورمز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں، کہاں ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں، کن کے خلاف ایکشن ہونے چاہیے، میرے خیال میں کوئی ڈھکی چھپی بات ایک سیل بننا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں وہ سارے معاملات زیر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. فاروق ستار صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے اور ایم کیو ایم کے سینئر رہنما فاروق ستار صاحب سے بات ہوئی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی سطح پر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پر ہم چھوٹے سے بریک کے بعد بات کرتے ہیں. جس پروگرام کے آخری سے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کنٹرول لائن پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، یہ بھارتی موقف ہے، اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے 5 بھارتی فوجی ہلاک کر دیے گئے اور الزام پاکستان پر لگایا. یہ تو ان کا موقف ہے، اور بڑے سخت ترین نوعیت کے بیانات بھارت کی سول اور ملٹری لیڈرشپ کی جانب سے بھی آئے. پاکستان کا اس پر موقف آیا سامنے. ذرا مزید تفصیلی موقف لینے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل سیکرٹری اور ابھی کے پاس اضافی عہدہ ہے ترجمان دفتر خارجہ کا بھی، جناب اعزاز احمد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم اعزاز صاحب. اعزاز صاحب پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ اس وقت پاکستان کا اس پہ آفیشیل موقف کیا ہے کہ یہ واقعہ پریسائسلی کہاں پیش آیا تھا؟ مطلب یہ بارڈر پر پیش آیا یا پھر بارڈر سے خاصا اندر بھارتی سائڈ پر یہ واقعہ پیش آیا ہے جو بھی ہوا ہے؟ جی ہمارے نزدیک تو واقعہ کوئی پیش نہیں آیا. یہ ہم نے میڈیا میں اپنے سنی، اور کیونکہ بہت زیادہ تواتر سے ایک دم سے اتنی زیادہ خبریں آئیں تو ہم نے اپنی ملٹری اتھارٹیز کو کہا کہ اس کی طرح تحقیق کی جائے. تو انہوں نے کہا کہ اس قسم کا کوئی ایکسچینج نہیں ہوا، کیونکہ عموماً جب اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو سیکٹر کمانڈرز ہیں یا جو فلینک کمانڈرز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، پھر جو ملٹری آپریشن کے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں. تو ان میں سے کوئی عمل جو ہے وہ نہیں وقوع پذیر ہوا. تو ہمارے نزدیک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، اور ہم نے یہ اس کے لیے کل ایک پریس ریلیز بھی جاری کی کہ ہماری طرف سے کوئی نہ چینج آف فائر ہوا ہے اور نہ ہی کوئی اس قسم کا واقعہ ہے. تو پھر اس پر آپ کا امپریشن کیا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہ ایک ایسا واقعہ جو کہ ہوا ہی نہیں ہے اس کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ ایک تو میڈیا نے واویلا تو مچایا ہی، اور اس کے بعد ان کی اعلیٰ ترین سول اور ملٹری قیادت نے یہ بیانات دیے اور وہ بھی خاصے سخت نوعیت کے. آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے سر؟ آپ کے خیال میں یہ کیوں، اور وہ بھی ایک ایسے موقع پر جب معاملات ایسا لگ رہا تھا کہ ملاقات بھی ہوگی وزراء اعظم کی، یہ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ تو اب وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک کیا ہے، لیکن آپ نے درست فرمایا کہ ماحول ایسا بن رہا تھا جس سے لگتا تھا کہ دونوں ملکوں کی قیادت جو ہے اس دوستی کے عمل کو بڑھانا چاہتی ہے. اور ہماری طرف سے تو وزیر اعظم صاحب نے باقاعدہ آتفاق کی پیشکش کی کہ ہمارے پاکستان کے ارد گرد جتنا اڑوس پڑوس ہے اس سے امن ہونا چاہیے تاکہ جو حکومت وقت ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں پر توجہ دے سکے. اور اس میں ہندوستان بھی شامل تھا. اور جو یہاں سے ہمیں
جو سگنل ہماری قیادت نے دیا، ہندوستان کی قیادت کی طرف سے بھی مثبت اندیے آئے، تو خیال تو یہی تھا کہ یہ معاملہ چل پڑا ہے، ذرا انشاءاللہ اچھا نکلے گا. بٹ یہ بدقسمتی سے کوئی ایسا واقعہ جو خدا جانے معلوم کیا ہوا، ان کو تحقیق کرنی چاہیے تھی، تصدیق کرنی چاہیے تھی، جس کے بعد وہ میڈیا میں جاتا یا جس طرح کا بھی اس کے ریئیکشن شو کیا جاتا. اور آپ کو اس میں مطلب کوئی ایک انٹینشنل ایفرٹ لگی ہے یہ وہاں کی کسی سول یا ملٹری قیادت کی جانب سے بنے بنائے معاملے کو بگاڑنے کی، یا مس انڈرسٹینڈنگ لگی ہے آپ کو؟ جی آئی ہوپ کہ امید تو یہی ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ انٹینشنل نہیں ہوگی اور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی. اور آج بھی ہمارے ڈی جی ایم او اور ان کے ڈی جی ایم او کے آپس میں بات چیت کی ہوئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ غلط فہمی ان کی دور ہو جائے گی. لیکن ساتھ ہی آپ نے آج دیکھا کہ ہندوستان میں ہمارے سفارت خانے کے سامنے کچھ لوگ ڈیمونسٹریشن کرنے آ گئے، اور ایمبیسڈر ریزیڈنس کے سامنے بھی وہ خیر انہوں نے نعرے بازی تو کی لیکن اندر داخل نہیں ہوئے یا کوئی اور اشتعال انگیزی نہیں کی. اس پہ بھی ہم نے آج دفتر خارجہ میں ڈپٹی ہائی کمشنر کو ہندوستان کے بلایا اور ان کو کہا کہ پاکستانی سفارت خانے کی اور ہمارے سفارتکاروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. ایسا لیکن یہ بتائیے گا ابھی ایک صرف ازمپشن ہے، اور اس ازمپشن کی ایک بنیاد ہے، اور وہ بنیادی اشتعال انگیز بیانات ہیں، اور پھر وہ بھی ایک ایسے واقعے کے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. جو واقعہ ایک تو ہوتا ہے ایک واقعہ ہوا اور ایگزیجریشن ہو، ایک ایسا واقعہ جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس کی بنیاد پر اتنا زیادہ واویلا. یعنی آج کے پاکستان کے سب سے بڑے روزنامے میں خبر چھپی کہ جناب انہوں نے کہا کہ منہ توڑ جواب دینے کا وقت آ گیا ہے، جلد بدلہ لیا جائے گا. یہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں، ان کے کوئی لوور رینک کا آدمی نہیں کہہ رہا. میرا سوال صرف یہ ہے کہ اگر اب یہ بیانات کی ریفلیکشن نظر آتی ہے بارڈرز پر، کچھ ایسے اقدامات ہوتے ہیں جو کہ ایسا لگے کہ وہ انسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا پاکستان کا کیا ری ایکشن ہوگا اس پر؟ ہماری تو یہ بار بار یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ میکینزم بنے ہوئے ہیں، ایسے اگر کوئی رپورٹ ایسی آئی ہے ان کے اپنے علاقے کے اندر کہیں کوئی رپورٹ ایسی ہوئی، کوئی واقعہ ہوئی، خدا معلوم کیا ہوا، ایک تو اس کی تحقیق اور تصدیق کرنا ان کا اپنا کام ہے، لیکن ہونے کے بعد بھی جو میکینزم بنے ہیں ان کو استعمال کیا جائے بجائے اس کے کہ میڈیا کے ذریعے بات کی جائے، کیونکہ ٹینشن کے اوپر جانا مناسب نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل دونوں ملکوں کے اندر جاری رہے تاکہ اعتماد سازی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. اعتماد سازی جو ہے، اعتماد کا فقدان جو ہے وہ پھر مزید اس قسم کے ماحول کو آگے یعنی بنا دیتا ہے جس میں اشتعال بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر جارحیت ہوتی ہے، جس طرح ایک ڈرون کے حوالے سے بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، اگر ایسا کچھ ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے کسی بھی فرنٹ میں، تو پھر اس صورت میں ممکنہ ری ایکشن کیا ہوگا؟ اب وہ اسپیکولیشن تو مشکل ہے کہ اگر ہو تو کیا ہوگا. ہمیں امید ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہونا چاہیے. اس وقت دونوں ملکوں کو بڑی ضرورت ہے کہ آپس میں اعتماد کو بڑھائیں، اور قیادت بھی چاہ رہی ہے کہ تعلقات بہتر ہوں، اور پاکستان تو اچھی ہمسائیگی کے تعلقات چاہتا ہے ہندوستان کے ساتھ، اور ہماری طرف سے یہ مثبت رویہ جاری رہے گا. اور یہ ملاقات ہے متوقع یہ جو اقوام متحدہ کی پلیٹ فارم پر ہونی تھی دونوں وزراء اعظم کی؟ ابھی تک کی اطلاع کے حساب سے تو اگر کوئی ایسا موقع نکلتا ہے کہ دونوں وزراء اعظم ایک ہی وقت میں وہاں پہ اقوام متحدہ میں اپنی تقریر کے لیے آتے ہیں تو بات بن سکتی ہے، اور ٹائم تحت ہوتا ہے تو ملاقات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی جس کی بھی پچھلے دنوں دوبارہ بات ہوئی، اس کا کوئی رزلٹ یا پھر یہ حالیہ جو ناخوشگوار ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے وہ کچھ متاثر ہوا ہے یا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ٹریک ٹو ڈپلومیسی تو ہر حال میں جاری رہنی چاہیے. ہمارے نزدیک تو ٹریک ون بھی رہنی چاہیے. فارمل تعلقات میں بھی کبھی انٹرپشن نہیں آنی چاہیے، ورنہ تو وہ جو لوگ کوئی ایسے ایلیمنٹ اگر ایسے ہوں جو تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہوں تو ان کے آگے تو ہاسٹیج نہیں بننا چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ تعلقات جو ہے وہ مذاکرات کا سلسلہ، آپس میں ڈائلاگ کا سلسلہ کبھی بند نہ ہو. ٹریک ٹو جو ہے وہ تو خالصاً یعنی غیر رسمی ہے، تو اس لیے وہاں پہ تو بات چیت رہنی چاہیے، اس سے اعتماد سازی میں مدد مل سکتی ہے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے دفتر خارجہ کے ترجمان جناب اعزاز احمد چودھری صاحب، جو کہ کہتے ہیں ٹریک 2 ڈپلومیسی تو ہر حال میں جاری رہنی چاہیے، بلکہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ٹریک 1 ڈپلومیسی بھی جاری رہے. اور دونوں وزراء اعظم کی ملاقات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر آنے والے دنوں میں کوئی ایسا ایونٹ ہونا ہے جہاں پر ایکسیڈنٹلی اتفاقیہ دونوں وزراء اعظم موجود ہوں تو ملاقات ہو بھی سکتی ہے، لیکن اس طرح کی کوئی خاص باقاعدہ اہتمام جس میں ان دونوں وزراء اعظم کی ہی ملاقات ہو، ایسا کوئی ارینجمنٹ بہرحال نہیں ہے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. facebook.com/11HOURPK پر اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. زندگی رہی، صحت رہی تو ہوگی کل ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.